نوازشات کی بارش تھی، لیکن عذاب تو آیا. کیوں آیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عذاب صغریٰ یعنی جو قوموں پر پچھلی عذاب آئے ہیں وہ کس وجہ سے آئے، کیا وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے رحمان الرحیم ہونے کے باوجود ان لوگوں کو اس طرح سے تباہ کیا، ختم کیا. اس کی ایک مین وجہ یہ نظر آتی ہے، قرآن ہی یہ بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اپنے نمائندے بھیجے ہیں وہ نبی بھی کی شکل میں بھی آئے ہیں، رسول بھی. رسول اور نبی میں فرق واضح ہے سب لوگوں کو. بے شک. نبی تو قتل ہوئے ہیں لیکن رسول کوئی قتل نہیں ہوا. بے شک. جب قومیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی نافرمانی اور اپنی منمانیوں کی وجہ سے اپنے رسولوں کو قتل کرنے پہ آمادہ ہوئی ہیں، اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں کو بچایا اور ان قوموں کو تباہ کر دیا. ایک مین وجہ یہ تھی کہ رسول جو ہوتے ہیں وہ سارے اللہ رب العزت کے نمائندے ہوتے ہیں اور اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں. انہیں کسی قوم سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں چاہیے ہوتا، نہ کوئی مال، نہ کوئی کسی قسم کی شہرت. وہ صرف اور صرف اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، اللہ کی وجہ سے آتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ کو یہ بات بالکل ناپسند آ جاتی ہے اس وقت قوم کی کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے کلام کو نہ مانے اور اس کے بعد پھر ان رسولوں کو، اس نمائندے کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو جائے. جی، یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہے نجار صاحب. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے یہ جو استہزاء ہے، مذاق اڑانا اپنے نبی کا یا رسول کا، اور یہ کہنا کہ ہمارے پاس تو مال و دولت ہے، جاہ و حشمت ہے، ہر چیز کی فراوانی ہے، اور نبی کے جو پیروکار ہیں یہ بہت پچھڑے ہوئے، غریب، عموماً پسماندہ طبقہ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ آپ تم پر ایمان لائے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کو پیغمبر کسی کو بھیجنا ہوتا تو وہ کسی فرشتے کو بھیج سکتے تھے، ہمارے جیسے ایک شخص کو ہی کیوں؟ تو یہاں یہ بھی سوال آتا ہے کہ وہ استہزاء کرتے تھے اپنے نبی کا. جی، مذاق بھی اڑاتے تھے، باقاعدہ ٹارچر کرتے تھے، ذہنی ٹارچر بھی، اور بہت زیادہ لوگوں کو بھی ایکسپلائٹ کرتے تھے. جو لوگ ان نبی پہ یا اس رسول پہ ایمان لاتے تھے ان لوگوں کو بھی ذہنی ٹارچر بھی کرتے تھے، ایکسپلائٹ بھی کرتے تھے بہت زیادہ. اس ایکسپلائٹیشن کو ختم کرنے کے لیے جب اللہ نے نمائندے بھیجے، ان لوگوں کی مذاقیں اڑائی گئیں، ان لوگوں کو قتل کرنے پہ آمادہ ہوئے. اپنے گناہوں پہ فخر کیا کرتے تھے، بلکہ بااعلان مطلب لوگوں کے سامنے وہ بڑے بڑے گناہ کرتے تھے. قوم لوط کا معاملہ یہی تھا کہ وہ ایسی بدکاری کرتے تھے لوگوں کے سامنے کہ جو اللہ رب العزت نے بالکل منع کیا، اپنے نبی کو بھیج کے منع کرایا، مگر وہ نہیں مانے. پھر انہیں اس طرح سے پٹخیاں دی گئی ہیں، اس طرح سے انہیں تباہ کیا گیا ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کو کتنا غصہ تھا ان لوگوں کے اوپر. قرآن میں اس کی پوری وضاحت ہے، جب آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں قرآن میں ساری اس قوم کو کس طرح ختم کیا، کس طرح، بلکہ یہ تک لکھا ہوا ہے کہ نشان لگے ہوئے پتھر اترے تھے، وہ جو لگتے تھے ان کو، اور وہ ہلاک کرتے تھے ایک ایک شخص کو، وہاں پہ خوب قوم لوط کے ایک شخص کو، اور پوری بستی اٹھا کر پلٹ دی گئی تھی. آج بحر مردار جس کو ہم ڈیڈ سی کہتے ہیں وہ نمونہ ہے. اٹھا کے اتنی اونچائی پہ لے کے گئے ہیں اس بستی کو اللہ رب العزت، اور پھر پٹخایا جس سے کہ ان کا نام و نشان بھی نہ رہے. مطلب بالکل ختم کر دیا گیا، دھسا دیا گیا. اور ایسی اور بھی قوموں کا جن الگ الگ قوموں نے الگ الگ طرح کے گناہ کیے ہیں، وہ سب گناہ جو پچھلی قوموں نے کیے ہیں جن پہ عذاب آیا ہے، اگر خدا نخواستہ ان گناہوں میں آج کے لوگ بھی ملوث ہوں گے تو آپ یقین کریں اللہ رب العزت انصاف والے ہیں، اسی طرح سے لوگ. بالکل مولانا صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں انہی آیات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو آ لیا تمہارے رب کے کوڑے نے، یعنی عذاب نے، اور تمہارا رب جو ہے وہ طاق میں ہے. ان ربک لبالمرصاد، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا انتظار ہے کہ تمہاری سرکشی، نافرمانی حد سے بڑھے تو میرے عذاب کا کوڑا پڑے گا. تو یہاں ہم اپنی امت مسلمہ کا جب حال دیکھتے ہیں تو ہم بھی کچھ مختلف نہیں ہیں. اصل میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت خود کبھی نہیں چاہتے عذاب دینا. اللہ تو قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ مجھے کیا پڑی ہے میں تمہیں عذاب دوں. اصل میں تو اللہ نے نبی بھیجے اس لیے ہیں، رسول بھیجے اس لیے ہیں تاکہ لوگ آگاہ رہیں. پچھلی قوموں کے جو قصے قرآن میں بیان ہوئے ہیں وہ ایویں ہی نہیں بیان ہوئے، بلکہ اللہ رب العزت نے آگاہ کیا ہے کہ اگر تم لوگ ان تمام گناہوں سے بچتے رہو گے تمہارے لیے بہشت ہے، اور اگر تم نے وہ سب گناہ کیے تو تم کتنی ہی غلط فہمی میں رہو، کتنی ہی خوش فہمی میں رہو، تم لوگ بچو گے نہیں. کیونکہ اللہ انصاف والے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ پچھلی قومیں جو تباہ کر دی گئیں
قیامت کے دن اللہ رب العزت پہ انگلی اٹھائیں کہ اللہ تو نے ہمارے ساتھ تو یہ کیا اور یہ قوم یہ کرتی رہی اور آپ نے انہیں چھوڑ دیا. یہ نہیں ہو سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت اپنے آپ کو بے انصاف نہیں کہلائیں گے. بالکل مولانا صاحب, اور سورہ قصص میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم اس وقت تک ایک قرى کو یعنی ایک بستی کو تباہ نہیں کرتے جب تک کہ وہاں کے رہنے والے اپنی جانوں پر خود ظلم نہیں کرتے. بنی اسرائیل کی مثال ہمارے سامنے ہے. وہ کہتے تھے ہم تو اللہ تعالیٰ کے نحن ابناء اللہ و احباؤہ, یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ, اور اس کے چہیتے ہیں, اور ہم تو بخشائے ہیں, ہم پر عذاب نہیں آئے گا. اگر عذاب آیا بھی تو گنتی کے چند روز آئے گا. اصل میں ظالم کہا ہی اس لیے گیا ہے کہ ظلم کہتے ہیں عربی میں کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینے کو. جب انہوں نے اللہ رب العزت کو اس کی جگہ سے ہٹایا, مطلب کمتر سمجھا, اس کی ویلیو نہیں سمجھی, معاذ اللہ, جو اللہ کی ایک ویلیو ہے. قرآن میں اللہ نے کہا یہ ویسی ویلیو نہیں سمجھتے اللہ کی جیسے اللہ حقدار ہے, تب انہیں ظالم کہا گیا. اور جب تک لوگ گناہگار رہیں گے تب تک تو غافل ہیں, لیکن جب وہ اپنی چیزوں کو ہٹائیں گے, جیسے اللہ رب العزت کو کمتر کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے منصب سے بڑھا دینا, یہ بھی ظلم ہے. اسی طرح سے کوئی بھی چیز دنیا کی آپ اٹھا لیں, اسے آپ اس کی جگہ سے ہٹائیں تو عربی میں اسے ظلم کہتے ہیں, اور اس کے ہٹانے والوں کو ظالم کہا جاتا ہے. تو پچھلی قوموں کو جب قرآن نے ظالم کہا ہے, ان لوگوں نے ایسے کام کیے ہیں کہ ان چیزوں کو ان کے منصب سے ہٹا کے یا تو بڑھایا ہے یا گھٹایا ہے. تو اس وجہ سے وہ لوگ ظالم ہوئے. اسی لیے قرآن نے جگہ جگہ شرک کو بھی ظلم عظیم کہا ہے, اسی وجہ سے کہ اس میں بھی اللہ رب العزت کی ساتھ شریک ٹھہرانا وہ بڑے گناہوں میں اسی لیے شامل ہے, وہ ظلم میں اسی لیے شامل ہے کہ اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتے کسی بھی چیز کو اس کے منصب سے یا اس کی جگہ سے ہٹایا جائے. تو وہ جو ظالم قومیں ہوئی ہیں, اتنا غصہ اللہ کو آتا ہے ظلم پہ. یہ ظلم نہیں ہے جو آج ہمارے معاشرے میں جسے ظلم کہا جاتا ہے, کسی نے کسی کے ساتھ مار پیٹ کر دی, کسی کی چوری کر لی, کسی کی ڈکیتی ڈالی, یہ ظلم نہیں ہے, عقائد میں یہ غافل ہے. جی, عقائد میں انہیں قرآن نے کہا ہے غافلین. لیکن جب یہ لوگ اللہ رب العزت کے احکام کو نہیں مانتے اور ان کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں بلکہ مذاق اڑاتے ہیں, جو لفظ آپ نے استعمال کیا ابھی کہ نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے, جیسے نوح علیہ السلام تمام نبیوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے کہ لو جی یہ ہیں جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں, کاہن, مجنون, تمام لفظ استعمال کیے ہیں. وہ لفظ منہ پہ لاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اور افسوس ہوتا ہے, لیکن وہ ان مذاق کے عوض میں, کیونکہ وہ تو نمائندے اللہ کے تھے, اللہ نے اپنا آپ ان کی پروٹیکشن کی ہے, انہوں نے بچایا ہے, باقی سب کو تباہ کیا ہے. تو ظالمین وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کو اس کی جگہ سے ہٹا کے اس کے ساتھ شریک کریں یا اس کے احکامات کو پیروں تلے روننے کی کوشش کریں یا اس کے انبیاء کو, اس کے رسولوں کو قتل کرنے کی کوشش. بالکل مجاز صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں طائف کا واقعہ ہمارے سامنے. حضرت عائشہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کی زندگی میں سخت ترین دن کون سا تھا؟ آپ نے طائف کے دن کا ذکر کیا تھا. تو ایسے دردناک جو ہے لوگوں کا رویہ یا ان کا جو دل خراش واقعات ہیں وہ انبیاء رسول کے ساتھ رہے ہیں, اور اسی چیز نے حضرت نوح کو یہ کہنے پر مجبور کیا کہ ربی انی مغلوب فانتصر. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں مجاز صاحب کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک آفت نہیں کوئی بھیجتا یا اس وقت تک اپنے عذاب کا کوڑا نہیں بھیجتا جب تک کہ سرکشی حد سے زیادہ نہیں بڑھ جاتی, پانی سر سے اونچا نہیں ہو جاتا. لیکن جہاں تک امت مسلمہ کا سوال ہے کہ یہ نیست و نابود نہیں ہوں گے, یہاں تک کہ قیامت آئے گی, قیامت کبریٰ جسے ہم کہتے ہیں, لیکن سرکشوں پر اللہ کا عذاب کسی نہ کسی صورت میں مسلط ہوتا رہے گا. اب ہم اگر گزشتہ 2-3 دہائیوں کا ذکر کرتے ہیں, ہم نے عراق ایران کی جنگ دیکھی, ہم نے عراق کی تباہی دیکھی, ہم نے شام کی بربادی دیکھی, ہم نے لیبیا کا حال دیکھا, ہم نے تیونس کا حال دیکھا, اسی طرح دیگر جو ممالک اسلامیہ ہیں ان کا حال دیکھا, ان میں جو زوال کی صورت ہے وہ ہمارے پیش نظر ہے. یہ بتدریج زوال یہ کیا دکھا رہا ہے کہ کیا قیامت قریب ہے, قیامت کبریٰ جسے ہم کہتے ہیں, جس کو قیامت کہا گیا ہے یا الساعہ کہا گیا ہے قرآن پاک میں. اصل میں بات یہ ہے کہ جس طرح سے انبیاء کو بھیجا گیا ہے اسی طرح سے امتوں کی بھی ایک ذمہ داری ڈال کے بھیجی گئی ہے. قرآن یہ کہتا ہے ہماری امت کے بارے میں, جو اس ٹائم چل رہی ہے امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے کہ تم انہیں لوگوں کو برائی سے روکو, اچھائی کی تلقین کرو. جس چیز کو اللہ رب العزت نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اگر وہ کام نہ کرے تو وہ بھی ظلم ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی فیکٹری میں دیکھیں, آپ ہر فیکٹری میں کوئی نہ کوئی پروڈکشن ہوتا ہے, جو پروڈکٹ ان کا بنتا ہے اگر اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو خراب ہوں اور جو ان کا مقصد پورا نہ کر رہی ہوں تو انہیں اسکریپ میں ڈالا جاتا ہے. تو جب اپنا مقصد پورا نہ کرے کوئی بھی قوم تو اسے اسکریپ میں ڈالا جائے گا. یہ جو بڑی بڑی آپ جن کا آپ ذکر کر رہی ہو, صغیرہ جو مطلب بڑے جو عذاب ابھی چھوٹے چھوٹے عذاب جو قوموں کا آ رہے ہیں, ہاں قیامت صغریٰ, تو وہ اس وجہ سے آتے ہیں کہ اجتماعی موتیں آپ دیکھو زیادہ تر مسلم ممالکوں میں اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ یہ لوگ اپنی ذمہ داری سے ہٹے ہوئے ہیں.
انہیں دوسرے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا تھا کہ یہ برائیوں سے روکیں لوگوں کو, اچھائیوں کی تلقین کریں. یہ خود برائیوں میں ملوث ہو گئے پوری دنیا کمانے میں, بلکہ انہیں آخرت کے لیے خود یہ قرآن ذکر کرتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے آخرت بنائی ہے, تمہیں اپنے لیے بنایا. بالکل, یہاں ہم دیکھتے ہیں مجاز صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم نافرمانی کرو گے, سرکشی کرو گے, تو میں تم کو ظالموں کو تم پر مسلط کر دوں گا. ایک جگہ اور یہ بات کہی ہے قرآن میں کہ میں تمہاری جگہ دوسری قوم لے آؤں گا, تمہیں ختم کر دوں گا. بالکل. تو یہ اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے, اگر ہم اس مقصد کو پورا نہیں کرتے ہیں تو آپ دیکھیں جس طرح کے ہلکے ہلکے عذاب, آپ پورا عذاب تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو چکی کہ پوری کی پوری امت تو ختم نہیں ہو سکتی, لیکن اس طرح کی جو اجتماعی موتیں دیکھتی ہیں جگہ جگہ ملکوں میں, اس کی وجہ وہی ہے کہ یہ لوگ اپنا جو ٹارگٹ اللہ رب العزت نے انہیں دیا تھا, جو مشن دیا تھا, اسے پورا نہیں کر رہے. اگر یہ لوگ آج بھی دعوت کے کام کو جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں بھیجا ہے, برائی سے روکنے کے لیے لوگوں کو اچھائی کی تلقین کرنے کے لیے, اس پہ آ جائیں, تو آپ یقین کریں بالکل اللہ تو وہی ہے جو صحابہ کرام کا اللہ تھا. ہم لوگ بدل گئے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آج بھی اللہ اپنی مدد نہ بھیجے فرشتوں کے ذریعے. اگر ہم لوگ اللہ کے احکامات پورے کریں, ان کے نبی کے راستے پہ چلیں, ان کے نبی کی مانیں, اللہ کو ماننا ہے, اللہ کی ماننا ہے, اللہ کو منانا ہے, مین مقصد مومن کا یہ ہے. کیا بات ہے مجاز صاحب. اور یہاں قوم یونس علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے. عذاب کی بددعا کر کے یونس علیہ السلام وہاں سے چل دیے, قوم نے توبہ کی, اللہ نے قبول کر لی, حضرت یونس علیہ السلام گرفت میں آ گئے. تو یہ دیکھیے کہ اللہ کتنا مہربان ہے کہ ایک نبی کی بددعا کو بھی رد کر دیا جبکہ قوم نے سچے دل سے توبہ کر لی. یہی تو ہے اصل میں قرآن یہ سکھاتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کے نمائندے ہیں, اللہ نے انہیں بچایا ہے. لیکن اگر کوئی قوم اللہ رب العزت سے دل سے معافی مانگتی ہے اور ایڈمٹ کرتی ہے کہ ہم گناہ گار ہیں, تو وہ بھی اللہ رب العزت کی اتنی رحمان و رحیم والا معاملہ ہے, اتنی کریمی ہے کہ اسے قوم کو بچا لیا. ایک ہی واقعہ ہے جو آپ ذکر کر رہی ہیں, اور تمام قوموں کے لیے جو فیصلہ اللہ رب العزت نے عذاب کا کیا تو وہ ٹالا نہیں, لیکن اس قوم کی انکساری, اس قوم کے اندر ایڈمٹ کرنا اپنے گناہوں کو, ماننا کہ ہم ہی ظالم ہیں, اسے اللہ رب العزت نے قبول کر کے اسے ٹال دیا, دکھانے کے لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو فیصلہ میں کر دوں میں اسے ہٹا نہیں سکتا. پھر اللہ کہاں ہوا؟ اللہ وہ ہے جو فیصلہ کرے اور چاہے تو اسے ہٹا بھی دے. کتنا ہی بڑا گناہ ہو, اگر اللہ رب العزت سے آپ دل سے معافی مانگتے ہو, ایڈمٹ کرتے ہو کہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی ہے. آپ دیکھو نا, آدم علیہ السلام سے کتنی بڑی نافرمانی ہوئی تھی, اور اللہ رب العزت نے انہیں صرف ان کی ندامت, دل میں ندامت, ابھی تو لفظ بھی نہیں آتے تھے, قرآن یہ کہتا ہے لفظ سکھائے پہلے توبہ کے, اس کے بعد توبہ قبول کی, اس کے بعد پھر نبی بنا دیا. اللہ رب العزت کو توبہ اتنی پسند, لیکن ہم اگر اپنے پچھلے تمام گناہوں سے اللہ سے توبہ کر کے پلٹ آئیں تو اللہ اب بھی وہی ہے, انشاءاللہ یہ قوم پھر فلاح پا جائے گی انشاءاللہ. لیکن یہاں جو ہمارے سامنے نمونے ہیں مجاز صاحب, ہم دیکھتے ہیں سونامی ہے, زلزلے ہیں, قیامت کی نشانیاں ہیں, کس طرح کی چیزیں ہوں گی, آسمان پر غبار طاری ہو جائے گا. یہ تمام چیزیں ہمیں کس چیز کے لیے دعوت دیتی ہیں کہ اے بنی آدم ابھی بھی وقت ہے, توبہ کا در کھلا ہے, سچے دل سے توبہ کر لیں. توبہ کہتے ہی پلٹنے کو کہتے ہیں توبہ. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ در کھلا ہے, یہ وجہ یہی ہے, اللہ رب العزت دکھا رہا ہے, یہ ہلکے ہلکے ٹیلر ہیں, سمجھے آپ, کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ رب العزت دکھا کے چاہتا ہے. میں جو کہہ رہا ہوں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں, اللہ نہیں چاہتا. اللہ خود اپنا انٹروڈکشن کس طرح کراتا ہے شروع میں, رحمان الرحیم. تو جو رحمان الرحیم ہو وہ کسی طرح سے بھی اپنے بندوں کو ختم نہیں کرنا چاہتا, وہ چاہتا ہے بار بار ہمیں چونکاتا ہے ایکسیڈنٹل کہ کسی طرح سے چونک جائیں اور بھی پلٹ آئیں, توبہ کر لیں, اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں. نبیوں کو بھیجا, کتابیں بھیجیں, اس کے بعد آج بھی اب نبی نہیں آئیں گے, کتاب نہیں آئے گی, لیکن پچھلی کتاب قیامت تک کے لیے ہے. اگر ہم اس میں غور و فکر کریں تو پچھلی تمام قوموں کا ہمیں معاملہ ہی ملتا ہے کہ ہمیں ان گناہوں کو چھوڑ دینا ہے, ورنہ اللہ تو وہی ہے عذاب, بے شک, اور اسے انتظار رہتا ہے اپنے بندوں کی توبہ کا. مجاز صاحب, 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں, آئیے مل کر بات کریں. پہلے خالدہ صاحبہ آپ سے مخاطب ہے, فرمائیے.